السلام علیکم ویورز، میرا نام عبدالرحمن ہے اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کرنٹ افیئرز کے حوالے سے ہے۔ اور آج کے ٹاپک میں ہم عراق کی موجودہ صورتحال کے بارے میں ڈسکس کریں گے، اور آج کے ٹاپک میں ہم عراق میں ہونے والے پروٹیسٹ کے بارے میں کہ وہ کیوں کیا جا رہا ہے اسے ڈسکس کریں گے، اور اس کے علاوہ جو ایرانی قونصلیٹ پر حملہ کیا گیا اس کے بارے میں، اور اس کے علاوہ UN کی جانب سے جو پریس کانفرنس جاری کی گئی اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ عراق میں جو موجودہ صورتحال ہے وہ کافی جو ہے وہ گمبھیر ہے، اور وہاں پہ جو ہے وہ کافی امن امان کی جو صورتحال ہے وہ کافی خراب ہے، اور وہاں پہ جو پروٹیسٹ ہے وہ عراق میں کرپشن اور معاشی بدحالی کے خلاف کیا جا رہا ہے، اور جو مظاہرین ہیں وہ ایران پر زیادہ مشتعل اس وجہ سے ہیں کہ ان کا موقف یہ ہے کہ ایران کی جانب سے عراق میں جو ہے وہ اس کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی، اور اس کے علاوہ وہاں پہ جو امن امان کی صورتحال ہے اسے اپسیٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ ایران جو ہے وہ اس معاملے میں جو ہے وہ ایسے اقدامات کر رہا ہے جو کہ عراق کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے اسی جو پروٹیسٹ میں لوگ شریک ہیں انہوں نے ایرانی قونصلیٹ جو کہ کربلا میں ہے وہاں پر حملہ کیا، اور ایران کا جو جھنڈا ہے اسے گرایا اور اسے چینج کر کے انہوں نے عراق کا جو ہے جھنڈا وہ وہاں پہ لہرایا، اور اسی واقعے کے دوران جو ہے وہ عراقی فورسز کی طرف سے جو ابھی فائرنگ کی گئی جس میں 5 افراد جو ہے وہ جاں بحق ہوئے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگ جو ہے وہ جاں بحق ہو چکے ہیں، جن میں 250 کا افراد ہیں جو کہ ایک اندازہ لگایا گیا ہے، اور اس کے علاوہ 11,000 سے زیادہ جو ہے وہ زخمی ہیں، جن میں شیلز یعنی کہ آنسو گیس سے اور اس کے علاوہ بلٹ انجری سے کافی سارے جو مظاہرین ہیں یہ لوگ ہیں وہ زخمی ہیں۔ اسی صورتحال کے پیش نظر UN کی جانب سے یعنی ان کے جو سیکرٹری جنرل اینٹونی گیٹرس ہے انہوں نے ایک بیانیہ جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ وہ انتہائی حیران ہوئے کہ 250 سے زیادہ مظاہرین کے خلاف جو ہے غیر انسانی سلوک جو ہے وہ برتا جا رہا ہے، اور جس میں سے 250 کے قریب لوگ جو ہیں وہ مارے گئے ہیں، اور 11,000 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ انجرڈ ہیں، جو کہ اسے روکنے کی ضرورت ہے تاکہ ہونے والے اس معاملے کو جو ہے وہ بہتر طریقے سے حل کیا جا سکے۔ اور اس کے علاوہ یہ ان حالات کا جو پیش خیمہ ہے جب سے امریکہ جو ہے وہ عراق کو چھوڑ کے گیا ہے، اس کے بعد یہاں پہ کافی چھوٹے چھوٹے گروپس ہیں جو کہ اپنے ایریے میں وہ اپنے اثر و رسوخ کو قائم رکھنے کے لیے وہ اس علاقے میں جو ہے وہ کسی دوسرے کی مداخلت برداشت نہیں کرتے، اور اس کے علاوہ یہی گروپس جو ہیں وہ آپس میں جھگڑتے ہیں، اور یعنی کہ وہاں کی صورتحال جو چھوٹے ملیٹنٹ ونگز ہیں وہ آپس میں ان کا تصادم اکثر رہتا ہے۔ اور اب جو لیکن یہ جو موجودہ صورتحال ہے یہ سب تمام لوگ جو ہیں وہ حکومت کے خلاف، جو موجودہ حکومت ہے وہاں کی اس کے خلاف ہی پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اور اس صورتحال کے پیش نظر عراق کی جو موجودہ صورتحال ہے وہ کافی جو ہے وہ گمبھیر ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک، اور آپ نے اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ایسی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔